السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کچھ اہم ڈیولپمنٹ جو آج کی ہے وہ یہ ہے، یا اب جو کانسٹنٹلی جو کچھ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں وہ اپوزیشن کی کڑی تنقید حکومت کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی دوبارہ سے فائنانس منسٹری میں انٹری ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ڈفرنٹ ایڈوائزرز بھی اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور ڈفرنٹ تعیناتی اس طرح چل رہی ہے۔ ان تمام تر موضوعات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ کن ایریاز یا کن ڈومین کے لیے جن بندوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کیا وہ اپروپریٹ بندے ہیں، کیا وہ پروڈکٹیو ہیں، کیا ان کی اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے سرو کر سکے، اور اس پر ہم ڈیٹیل اپنے پینل سے گفتگو کریں گے۔ کچھ بجلی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کچھ بات کریں گے پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل تنقید کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے، اور کیا واقعی پیپلز پارٹی نے اگزامپل سیٹ کی ہیں کہ حکومت کو پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے، کیا پیپلز پارٹی کے پاس میں کوئی فلاز نہیں رہے، کیا پیپلز پارٹی نے سندھ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ شہر بنایا ہے، یہ بھی جانیں گے سب آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے ندیم باقی مولوی صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، ساتھ ان کے موجود ہیں رافیہ عباسی صاحبہ، رہنما پیپلز پارٹی۔ آپ دونوں کو فارملی ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں۔ ندیم صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گی، جاننا چاہوں گی آپ سے جو آپ نے انٹری دیکھی اسد عمر صاحب کی، یہ سارا کیا سینیریو ہے؟ پہلے ان کو جو ہے خدا حافظ کرایا گیا، لیکن جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر اس پوزیشن سے وڈرا کر رہا ہوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ان کے بھائی جو فارمر گورنر زبیر ہیں ان کی تنقید پہلے ہوتی رہی اپنے بھائی کے اوپر، بعد میں انہوں نے جو ہے اس تنقید کے بجائے انہوں نے یہ بات کہی کہ ایک سب سے زیادہ کمپٹنٹ بندے کو جو ہے سب وزراء نے مل کر فارغ کرا دیا گیا ہے۔ پھر ایک اور سینیریو دیکھا، اور اب جو دوبارہ ان کی انٹری ہوئی ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، کیا ہم حکومت ٹیسٹ اینڈ ٹرائل بیسس پہ چلا رہے ہیں؟ پہلا میرا سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسد عمر صاحب ہو یا کوئی بھی نئے صاحب آتے ہیں، یا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب ہو، کوئی بھی ہو، عوام کو ابھی تک فارمولا کیا بتایا انہوں نے، پالیسیز کیا ہے؟ لیکن 9 مہینے تک ہم یہی سن رہے ہیں کہ جی پرانی حکومت کی وجہ سے، پرانی حکومت، چلے مان لیتے ہیں پرانی حکومت۔ میرے پاس صرف ایک سوال ہے حکومت کے لیے کہ آج تک 9 مہینے میں کون سی پالیسیز آپ نے بنائی ہیں جس سے نمبر 1 انٹرسٹ ریٹس کم ہو، نمبر 2 ڈالر کی کمی آئے، مطلب قیمتوں میں کمی آئے، روپیہ مضبوط ہو، تیسرا معیشت بہتر کیسے ہوگی؟ کیا اسی طرح ہم 200 ملین کی آبادی کو لوگ ہیں پاکستان میں الحمدللہ۔ ندیم صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے تنقید پہ تنقید کری تھی اور نیگیٹو کرٹیسزم کری تھی، ان کو چپ کرانے کے لیے یہ سٹانس لیا گیا، اسٹریٹجی کی گئی کہ پہلے اسد عمر کو یہاں سے ہٹایا جائے اور جب معاملہ ٹھنڈا ہو حفیظ شیخ آئیں گے تو obviously ان کو اگر وہ ان کو کیا کرٹیسائز کرتے، وہ باقی ادوار میں بھی وہ تھے، تو پھر اس کے بعد اب دوبارہ سے ان کی انٹری، کیا یہ ایک سٹانس تھا گورنمنٹ کا کہ اپوزیشن کا جو انہیلدی کرٹیسزم ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ دیکھیں، اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات ہے عوام کا کرٹیسزم۔ دیکھیں، اپوزیشن کا تو کام ہے، پر عوام کام ہے ندیم صاحب، یہ اچھی جگہ پہ کرٹیسزم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمیشہ نیگیٹو کرٹیسزم کیوں ہوتا ہے؟ کرٹیسزم shouldn't be done for the sake of criticism۔ کرٹیسزم کو تو ہیلدی ہونا چاہیے، پروڈکٹیو ہونا چاہیے۔ جی، افسوس کے ساتھ ہم 70 سالوں میں ہمارے یہاں ملک آج تک ترقی کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنے اکانومسٹ ہیں کوئی آج کے نہیں ہیں، 70 سالوں میں سوائے ایک محبوب الحق صاحب کے باقی سارے اکانومسٹ آتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ انہی کو لایا کر۔ میرا ایک سوال ہے، 200 ملین کی پاپولیشن میں آپ کے پاس کیا 200 ایسے نئے لوگ نہیں ہیں جو آپ کی پالیسیز بہتر بنا سکے؟ کیوں ہمیں ہر وقت امریکہ سے بلایا جاتا ہے؟ کل کو ہمارے بچے تو پڑھیں گے نہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اگر پڑھنا بھی ہے ہمیں پہلے امریکہ بھیجو، امریکہ جب جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ ہماری حکومت بلا کے زیادہ عزت دے گی۔ تو کیونکہ ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو حکومت نے اندر داخل کیا ہے اس کام میں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کی پالیسیز۔ ندیم صاحب، ایک یہ بھی تو بہت بڑا المیہ ہے جو یہاں پہ بہت کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سرو کر لیں گے ہم، کیونکہ ہمیں یہاں پہ تو ہماری قدر نہیں ہے اور نہ ہمیں اتنا پیسہ مل رہا ہے جتنی ہماری ورتھ ہے۔ ان دو وجوہات کی وجہ سے مطلب کیا ہے کہ ان کی لائلٹی پاکستان سے نہیں، پیسے سے۔ جی دیکھیں، اب آپ ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں، ان کی لائلٹی کیا ہے کہ آپ اچھے رتبے پہ لا رہے ہیں، آپ IMF کی نوکری۔ یہ تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ لائل ہے اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ان کو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے وطن نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں، they are the ones who are going to take you out from the problem۔ جی، عمران خان صاحب نے پاکستان ہی کے لیے کرکٹ کھیلا نا، پاکستان ہی کے لیے ہاسپٹل بنایا نا، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس ملک سے محبت تھی۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص سارے زندگی باہر ملک میں کھیلتا رہے اور اس کو بلائیں آپ اور بولیں ورلڈ کپ کا آپ کو میچ دے رہے ہیں، تو will he be so patriot؟ میرا ایک کوشچن ہے۔
دوسری بات یہ کہ ہمارے کو پالیسیز چاہیے جس کے اندر دیکھیں کوئی بھی حکومت آ رہی ہے, میں کرٹیسائز نہیں کر رہا, مجھے پالیسیز بتا دیں. اگر یہی پالیسیز رہی ہے تو تقریباً $100 بلین کا آپ کا لون ہے, اس کو ری پے اگر آپ 20 سال میں بھی کریں گے نا تو آپ کو 8 بلین کے قریب آپ کو ہر سال دینا پڑے گا. تو ہم بات یہ نہیں کر رہے لون لینے کی, میں بات کر رہا ہوں لون دینے کی, یعنی کہ ہم واپس کیسے ادا کریں گے پیسے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے بڑھاتے جا رہے ہیں آپ, کون سا ایسا میکینزم ہے جو مہنگائی کو کم کرے گا؟ چلیں اکثر حکومت کا یہی بات ہوتی ہے صبر کر لیں, میں 5 سال صبر کرنے کو تیار ہوں, مجھے وہ میکینزم بتا دیں ٹی وی چینلز پہ کہ 5 سال بعد آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا نیچے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. رافیہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ؟ مفاہمتی گروہ کا جو ہے بار بار یہ کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف وہ کھڑے ہیں, اور زرداری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے تحریک چلائیں گے, ایک سیاسی تحریک چلائیں گے حکومت کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو جمہوریت کا بھی حسن ہوتا ہے, ایک بات یہ تو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن جب حرکت میں آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ جب آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کو صحیح پالیسیز نہیں دے رہی ہوتی, جب وہ آپ کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی, وہ اپنے عوام کو نہیں دیکھ رہی ہوتی, ان کی بنیادی ضروریات نہیں پوری کر پا رہی ہوتی, تو ظاہر ہے اپوزیشن کو. اپوزیشن جب حرکت میں آتی ہے تو وہ نیگیٹو کرٹیسزم کیوں کرتی ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں کرتی کہ آپ نے جب یہ بجٹ پیش کرنے کی ہمیں دعوت دی اور آپ نے کہا کہ ہم یہ بجٹ پیش کریں گے, یہ بجٹ کدھر ہے, کہاں ایلوکیٹ کیوں نہیں ہوا اب تک؟ یا پھر اگر آپ نے اس پروجیکٹ سٹارٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا, یہ ڈیڈ لائن ختم تھی اس کی, یہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یا پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایلین کارڈز کی جو بات ہوئی تھی اس کو آپ لوگوں نے خود اپوز کیا, حکومت بھی چپ ہو کے بیٹھ گئی؟ یا آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو بھی کوئی ایسا پروڈکٹیو, آپ لوگوں نے جب رجسٹریشن کی بات کی تھی کہ جو پاکستانیز نہیں ہیں ان کی رجسٹریشن کی جائے گی, کیوں نہیں ہوئی اب تک ایلین کارڈز کی صورت میں؟ دیکھیں اسی طرح یہی ہم لوگ, میں نے بھی یہی بات کی ہے, جب یہ پازیٹیو ہے. ہم اس وقت جو اگر حکومت کے خلاف اگر یہ مفاہمتی گروہ جو جمع ہونا جا رہا ہے, کس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں حکومت کے خلاف؟ ہم معیشت جو ہماری دیکھیں ہمارا لاس کے اوپر نہیں دیکھیں آپ, ہماری معیشت کو جو دھچکے لگ رہے ہیں, جو ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے تمام عوام کی, ساری اکانومی انفلیشن کی بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے, بالکل ملک چلتا ہی اکانومی سے ہے, ملک چل ہی نہیں سکتا اگر ملک خدا نہ خواستہ خسارے میں ہو. لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ کی کیوں اٹینشن دوسرے پروجیکٹس کے اوپر نہیں ہے؟ کیوں آپ لوگ اٹینشن وہاں نہیں دے رہے جو کوئی ایسی بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہوگا, اس کام کی طرف آپ لوگ کیوں اٹینشن نہیں دیتے؟ ایسا کون سا کام ہے جس میں ہم نے نہیں بتایا ہوگا؟ دیکھیں ایلین کارڈز کے بارے میں جب حکومت آئی تھی انسٹنٹلی یہ کہا گیا تھا کہ ایلین کارڈز بنیں گے اور جو پاکستانیز نہیں ہیں ان کی رجسٹریشن ہوگی. یہاں پہ بنگالیز ہیں, برمیز ہیں, انڈینز ہیں, افغانیز ہیں. افغانیز کو تو ہم لوگوں نے اتنے سال یہاں پہ پالا ہے, سانپ بن گئے وہ ہمارے لیے, بھارت کے ساتھ مل گئے وہ, اور پھر اس کو وہ ہمیں ڈسنے کی کوشش کر رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں وہ, اب تو وہ چھپ چھپا کے بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس وقت پارلیمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں جب ہمارے جو وزراء ہیں وہ اپنی ہنگامہ آرائی سے اپنی اپوزیشن والی عادات سے باز آ جائیں, وہ کوئی بات کرنے کا موقع دے تو تب صحیح بات کریں نا. آپ لوگ صرف بات کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا, وزیر اعظم نے یہ بات, اگر ہم نے سلپ آف ٹنگ سے ہٹ کے اگر کوئی بات کی, آپ دیکھیں ہم تو سوال بھی پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ فلاں فلاں چیز کیوں ہوئی, آپ نے اپنے وزراء کیوں چینج کیا, IMF کا یہ سارے کیوں نہیں چینج کیا؟ پچھلے 7-8 مہینوں سے مجھے صرف آپ لوگ کی اپوزیشن, صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کری, میں تمام تر اپوزیشن کی بات کری ہوں. صرف اور صرف یہ سٹانس دکھ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہیں, آپ کو میچور ہونا چاہیے, وزیر اعظم صاحب کا سلپ آف ٹنگ ہو گیا, انہوں نے فرانس کی جگہ یہ بول دیا, وزیر اعظم صاحب انفلیشن بڑھ گیا, پیٹرول ہائکس ہو گئی, صرف یہ باتیں دکھ رہی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, جب مجھے باقی پارٹیز کا نہیں پتا, میں اپنی پارٹی کی بات کرتی ہوں. ہم ہر جگہ اپنی تمام وہ پالیسیز جو پاکستان کے مفاد میں اسی کی بات کرتے نظر آتے ہیں, اسی کے سوال پوچھتے نظر آتے ہیں. سلپ آف ٹنگ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اس کو سوچ سمجھ کے ہر بات کرنی ہے, وہ صرف سلپ آف ٹنگ نہیں ہے. آپ تمام تر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, کیا آپ لوگ سب اپنی سجیشنز دیتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کو جو ہے اب اس چیز کے اوپر پریشرائز کرنا ہے, اس پر اپوزیشن نے کام کرنا ہے, یا صرف اور صرف بس یہ دیکھا دیکھی ہوتی ہے کہ ایک ان کی پرسنلی کوئی اٹیک کر رہا ہے تو سب پرسنل اٹیک کریں؟ نہیں, پرسنل اٹیک ہم تو خیر کبھی بھی نہیں کرتے, ہمارے یہاں سے پرسنل اٹیک کبھی بھی نہیں آتا, میری پارٹی کی طرف سے کبھی بھی نہیں آئے گا. لیکن اس کے علاوہ ہم جو اپنے جو ان کی جو پالیسیز ہیں ہم ہمیشہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں, جو ان کے نقصانات ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہم ہمیشہ ان کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسد عمر صاحب کی دوبارہ انٹری کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یہ صرف ان کا ایک انا کا مسئلہ ہے. اسد عمر کا یا پارٹی کا؟ پارٹی کا. عمران خان صاحب کا اپنا ذاتی بھی ہو چکا ہوا ہے یہ, میرے حساب سے, میرے خیال سے یہ اسد عمر صاحب
کیونکہ جو ان کا جو استعفیٰ تھا وہ پورے پاکستان میں ایسے پھیلا کہ ان کو منہ چھپانا مشکل ہو گیا، کیونکہ یہ وہی صاحب تھے جو پہلے اتنی پالیسیز آج سے 4 سال پہلے ان کو جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ وزیر خزانہ ہوں گے، اور جب وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے، وہ کچھ اچھی پالیسی نہیں لا پائے، تو ظاہر ہے اس کے بعد وجوہات کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. وجوہات ایبلٹی نہیں ہے، ظاہر ہے کمپٹنسی نہیں ہے اس لیے آپ کہہ سکتی ہیں، یا پھر جو پیچھے کا سارا ملبہ ہے اس نے سارے ہرڈلز اگر پیچھے کا ملبہ تھا تو اس وقت معیشت اتنی تیزی سے کیوں چل رہی تھی؟ اس وقت ہمارے پاس شارٹ فال اتنا زیادہ کرنسی کیوں نہیں تھا؟ کنٹرول نہیں تھا؟ کیا بار بار سود پہ سود بڑھایا نہیں جا رہا تھا؟ دیکھیں اگر ایسی بات تھی تو اس وقت سرمایہ کاری کیوں ہو رہی تھی؟ ایسی اور بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے حق میں تھیں وہ کیوں ہو رہی تھیں جو اس وقت بھی نہیں ہو رہی؟ آج ہم 81 ارب 80 کروڑ کے لاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج سے پہلے ہم لوگوں نے یہ ٹرینڈ کیوں نہیں دیکھا کہ جو بھی لون لیا جاتا ہے، جہاں سے بھی لون لیا جاتا ہے، اس کو پبلکلی بتایا جائے کہ یہ اتنا لون ہے، اتنی ہمارے اوپر اس کی جو ہے انسٹالمنٹس ہیں، اتنا ہمیں سود دینا پڑے گا، یہ کام ڈیلیور کریں گے. کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کس لیے ہم نے یہ لیا اور اب کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. نہیں، یہ اس پر میں جو ہے سٹانس آپ کا بھی لوں گی اور ندیم صاحب کی جانب بھی بڑھوں گی، لیکن مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیے آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اسد عمر صاحب کی جو واپس سے فائنانس میں واپسی ہے، کیا وہ خوش آئین ہے یا پھر یہ ایک سٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کو ایک طریقے سے جو ہے خاموش کرایا جا سکے کہ وہ اتنا پریشرائز کر رہی تھی اور بہت زیادہ جو ہے اپوزیشن کی جانب سے پریشر رہا کہ 4 سال پہلے سے آپ کو معلوم تھا کہ آپ نے بننا ہے فائنانس منسٹر، آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا، آپ نے کیا کیا، کام نہیں ڈیلیور کیا، تو یا پھر یہ صرف اور صرف یہ ایک یہ سٹنٹ ہو سکتا ہے. دوسری جانب ہم اوور آل اکانومی کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. رافیہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی. اب میں ندیم صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ ندیم صاحب، شبر زیدی صاحب کی اگر ہم بات کریں، ان کو جو ہے چیئرمین تعینات کر لیا گیا ایف بی آر کا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ کیا وہ کمپٹنٹ ہیں یا ان کا ڈومین ہے؟ واقعی ان کو چیئرمین ایف بی آر اپوائنٹ ہونا چاہیے تھا یا صرف اور صرف ٹیلی ویژنس پہ اپیئر ہو کے کسی کا کمپٹنسی ظاہر نہیں کرتا؟ نہیں جی، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوالیفیکیشن وائز دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو اسی کرائیٹیریا پہ ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک پوری ٹیم کو لیڈ کرنے کی آپ کے پاس وہ پوٹینشلز ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر میرے اپنی ایک کمپنی چل رہی ہے، میرے کلائنٹس ہیں، تو کیا وہ کلائنٹس کا انٹرسٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں نہیں آئے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. دیکھیں جب آپ کسی عہدے پہ کسی کو رکھتے ہیں تو جیسے کہ آپ سی ایس ایس کے ایگزامز میں یا آرمی کے لیے آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق آپ کے فور فادرز کا کہاں سے تھا. دیکھیں پاکستان آرمی کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پیٹریوٹزم کہاں تک ہوگی، ان کا انٹرسٹ کتنا ہوگا، ان کا نالج. دیکھیں صرف پیپر پاس ہونے پہ آپ کو جاب نہیں ملتی سی ایس ایس میں، نہ ہی آپ کو آرمی میں ملتی ہے. there is a board who sits کہ اس کی کہاں ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. دیکھیں all of a sudden آپ کہیں پہ بھی لاتے ہیں. سی ایس ایس میں تھوڑی بہت مینیپولیشن بھی تو ہوتی ہے. دیکھیں انٹیریئر سندھ میں I don't agree with you for this reason کہ دیکھیں یہ کچھ ایسے ادارے ہیں، اگر ہم اس کے اندر ذرا سا بھی کچھ لیک کر جائیں گے تو آپ کا پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. دیکھیں آرمی کیوں آج تک دنیا بھر میں، ہم نہیں کہتے پوری دنیا مانتی ہے ہماری آرمی کو، کیوں نہیں؟ سی ایس ایس کے حوالے سے میرا سوال. سی ایس ایس میں دیکھیں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو عام آدمی کو، مجھے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ وہ نظریہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے پاس کرنے کے بعد آپ کو کہاں لگا رہے ہیں؟ پولیس فورسز میں لگا رہے ہیں، انکم ٹیکس میں لگا رہے ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹس میں؟ بیکاز وہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے. اس لیول تک میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کمنٹ دے سکوں. بٹ میرا یہ ایک اوپن ویژن کے طور پہ میں اپنا ویژن یہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں جو اہم بات ہے جو آپ نے اپنے پروگرام میں سب سے پہلے کہی کہ ہر آدمی تنقید کرتا ہے. میں ایمنسٹی اسکیم نواز شریف صاحب نے کیا، یہی پی ٹی آئی تھی، کہنے کہ بہت خراب ہے، سارے یہی فیڈریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی یہ سب یہی لوگ تھے، فیڈریشن کے لوگ تھے یہی. اب وہی فیڈریشن کے فیسز بدل کے وہی فیڈریشن کے لوگ کہہ رہے ہیں ایمنسٹی اسکیم بہت اچھا ہے. وہی فیڈریشن کے لوگ کہتے تھے ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے ٹیکس دیا ہے اور وہ نیا آدمی. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ملک کی مفاد سوچے. اس وقت دیکھیں چاہے پی ٹی آئی نے کیا یا نواز شریف، آج میں تجزیہ کار ہوں، میں کہتا ہوں دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. ایمنسٹی اسکیم ضرورت ہے اس ملک کی، چاہے وہ پی ٹی آئی کرے چاہے پیپلز پارٹی کرے.
تو یہ ہوتا ہے تجزیہ کریں آپ. اب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس چینل میں بیٹھ کے تعریف کروں اور پی ٹی وی میں جا کے برائی کروں یا ادھر تعریف کروں ادھر. دیکھیں جو تجزیہ کار ہوگا وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرے گا. ہمیں چاہیے ملک کو بہتر بنانے کے لیے وہ شخص جو کہ سب سے پہلے ملک کا مفاد دیکھے اور ملک کو سمجھے گا وہی جو اس ملک میں رہ چکا ہے, جو اس ملک میں رہتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان لوگوں کو آپ لے گان. اور پارلیمنٹ میں ہمیں ڈسکشنز جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آگے جا کے ہم ایسے کون سے قوانین بنائیں جس سے کرپشن ختم ہو. ہم 9 مہینے سے باتیں کر رہے ہیں کرپشن ختم کرنے کی اسکیم کے حوالے سے. جیسے آپ نے بات کی اپوزیشن جو ہے اس کی فیور میں رہا کرتی تھی پہلے کی اگر ہم بات کریں, لیکن اب ان کا سٹانس ڈیفرنٹ دکھائی دے رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی ایمنیسٹی اسکیم فردر. اب یہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرانے کے لیے کر رہی ہے, ان کا یہ سٹانس ہے. دیکھیں ملک کی ضرورت ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں. جب نواز شریف کا دور تھا میں نے تمام چینلوں میں کہا تھا ایمنیسٹی اسکیم ضروری ہے, جب پی ٹی آئی اگینسٹ تھی. آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آج میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, ایمنیسٹی اسکیم کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی صحیح کر رہی ہے. دیکھیں جو چیز صحیح کریں, پی ٹی آئی کی جو چیزیں اچھی ہیں, ٹورزم کو ڈیولپ کرنا, وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اس سے آپ کی ریونیو آن ہوگا, اکانومی بہتر ہوگا. ندیم صاحب ایک جو میں نے پازیٹیو چیز دیکھی, کہتے ہیں نا کہ لیڈر کا سمہاؤ اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. میں تو آلریڈی ہیریٹیج اور کلچر کے بارے میں ہمیشہ سے کافی کنسرن رہی ہوں اور میں نے بہت آرٹیکلز بھی اس کے اوپر لکھے ہیں ڈفرنٹ نیوز پیپرز اور پبلیکیشنز میں. لیکن ہمارے باقی جو جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ, ان کا اس پر اتنا فوکس نہیں ہوتا. وہ نہیں سمجھتے ہیریٹیج کی قدر یا اپنے ہسٹری اور کلچر کی قدر. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرنٹ رپورٹرز بھی رپورٹس بنا رہے ہیں اور وہ کبھی کسی فورٹ کے حوالے سے بنا رہے ہیں, کبھی کسی اور ٹریڈیشن کے حوالے سے بنا رہے ہیں. وہ کلچر کی جو بیٹ تھی وہ اب ذرا اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اکانومیز کو بہتر کرتی ہے. یہ آپ کی ٹورزم انڈسٹری ہو گئی, آپ کا کلچر ہو گیا, ہیریٹیج ہو گیا. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہم نے ایک ہسٹوریکل پلیسز کو رکھا ہے لوگوں کو. یہ آپ کی ریونیو ارن کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے روٹس دنیا بھر میں. اور پھر آپ کے طرز زندگی, اب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو انڈس سیولائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, دنیا میں ہسٹوریکل جو ہے ان کی تعلیم پی ایچ ڈی پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کے بارے میں پڑھتے نہیں, اپنے تھیسس نہیں لکھتے. ہمارے ملک کی مصیبت یہی ہے کہ ہم اچھوں کو اچھا نہیں کہتے اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, اور وہی بروں کو برا نہیں کہتے اگر ہم اس حکومت میں ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر اچھا کون کر رہا ہے, اس کو لے کے آئیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہو, چاہے پی ٹی آئی کا ہو, ان کو آپ آگے بڑھنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. رافیہ کیا کہیں گی آپ؟ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک چلے گی. کون سی تحریک؟ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا لیکن تھوڑا سا الیبوریٹ کریں, کس قسم کی تحریک ہوگی ہے؟ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں. ایسی کوئی تحریک نہیں ہے. صرف یہ تحریک ہے کہ دیکھیں آپ گزشتہ حکومتوں سے سیکھیں, وہ اچھے تھے یا برے تھے لیکن کچھ بھی کر کے آئے ہیں. پیپلز پارٹی سے سیکھے. کیا واقعی پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے؟ کیوں نہیں سیکھنا چاہیے؟ آپ دیکھیں اس وقت سندھ میں سب سے کامیاب صوبہ سندھ ہے. اگر ہم ریونیو کی بھی بات کر رہے تھے تو ریونیو سب سے زیادہ کہتا ہے پنجاب ہے اور سندھ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی. دیکھیں لیکن اگر اس وقت کی اگر ہم پوزیشن دیکھیں تو سب سے زیادہ کامیاب صوبہ سندھ ہے. ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, ہمارے ٹیکسز آتے ہیں اور ہم ہر سال اپنا ہی, جیسے کہ چیئرمین نے کہا کہ ہم بیٹ کرتے ہیں اپنے ہی جو ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں ہم ان کو بیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اس وقت ہیلتھ سب سے اچھا کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن ٹھیک ہے تھوڑے سے کرائسس میں تھے ہم لوگ, لیکن ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے. ہم اگر بالکل نہ کہیں تو لیکن وہ بالکل خراب بھی نہیں ہے. جیسے کہ آپ جنرل ہاسپٹل جو ہے آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں یا اس کے اوپر جو بھی کرنے جا رہے ہیں وہ والے حالات تو نہیں ہے کم از کم یہاں پر. یہاں ہم ہر چیز بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں ہم 100% کامیابی اگر نہیں حاصل کر پائے ابھی تک تو 70-75% تو ہم حاصل کر چکے ہیں. ڈومین سے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے سیکھے حکومت. ہمارے دور کی معیشت, ہمارے دور میں شروع ہونے والے سارے وہ پروجیکٹس جو اس وقت بھی گزشتہ حکومتوں میں بھی نون لیگ کی حکومت میں بھی اور ابھی جو پی ٹی آئی نے بھی بہت ساروں پر کام جاری رکھا ہوا ہے, یہ وہی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں بہت ساری چیزوں کی منظوری ہوئی تھی, بہت ساری چیزیں اسی وقت پالیسی میں لائی گئی تھی. ان ساری چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی اسپیسیفک ڈومین آپ بتانا چاہیں گی کہ کسی ایک ڈومین میں زیادہ کام کی ضرورت ہے؟
اس وقت پورے پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا ہماری پارٹی کے حساب سے آپ کا سوال ہے؟ پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ ہم سے سیکھیں، پیپلز پارٹی سے سیکھیں، تو کس ڈومین میں اسپیسیفک ہم سے سیکھیں؟ تو ہم تو سب سے پہلی بات یہ کہ جمہوریت کو چلانا ہم سے سیکھیں. ہم نے جمہوریت چلا کے دی آپ کو، ہم نے 5 سال پورے کر کے دی، اور ہم نے تمام لڑائیاں لڑ کے اپنی مخالفتیں مول لے کے ان کو پوری کرنے دیں گے. ہم بالکل پوری کرنے دیں گے. وہ ہمارے تو زرداری صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم نہیں گرائیں گے، یہ خود گریں گے. اب ان کی مرضی گریں یا سنبھل جائیں، اور دعا یہ ہے کہ سنبھل جائیں، جو پاکستان کے حق میں اچھا ہو وہ سب اچھا ہو. ندیم صاحب کیا کہیں گے؟ آپ اگری کریں گے رافیہ سے؟ جس طرح جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے سیکھیں، اور وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو صوبہ ہے وہ سندھ ہے. اس پر کافی کرٹیسزم ان کو فیس کرنا پڑا، جبکہ اور پی ایم ایل این کہتی ہے کہ پنجاب سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. کون سا صوبہ آخر سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے؟ دیکھیں، آپ کس شخص کو مشورہ لینے جائیں گے؟ جو سب سے پرانا کام کرنے والا ہوگا یا نیا کام کرنے والا؟ پرانے چلے. پیپلز پارٹی سب سے پرانی پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ سب سے پرانی پارٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بہت فیزز سے گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کی میں یہ نہیں کہتا کہ بہترین حکومتیں چلی ہیں، پر وہ اس فیز سے گزر چکے ہیں جس فیز سے ابھی عمران خان صاحب کو مشکلات آ رہی ہے. یعنی کہ برے لوگوں کے اندر آنا، پارٹی کو آنا، شفل کرنا، یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو آ رہی ہے. یہ ایک نیچرل وے میں آتی ہے، پریکٹیکلی ہے، بیکاز a newcomer comes، اس کو اپنے سیٹ اپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کب استعمال کریں. تو اس بات پہ تو میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس ایک ٹیم ہے. کیا وہ جو ان کو یہ ٹیلنٹ آتا ہے ان تمام تر پارٹیز کو کہ کون سے کھلاڑی کو کہاں ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے؟ کیا وہ سارے کھلاڑی جو ہیں وہ پیٹریوٹک ہیں اور وہ واقعی پورے یہ پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ٹیم کو، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرفیکٹ ہوتے تو آج ساری عوام ان کے ساتھ ہوتی ہے. بٹ the thing is that اب یہ اس فیز پہ آ چکے ہیں، they have realized it کہ اب ہمیں باقاعدہ ڈیلیور کریں گے تو ہم، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سپیچز تھی اس سے ظاہر ہو گیا کہ عوام اچھائی چاہتی ہے. اب سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہے وہ پریکٹیکلی جب نہیں ہو پائے گی تو اس کا فائدہ پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کا فائدہ ایم کیو ایم، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی، تمام گروپ اٹھائیں گے. اب بات یہ، ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، پی ٹی آئی کے پاس. دیکھیں جیسے کہ انہوں نے ایک سیکٹر پہ کام شروع کیا ٹورزم کا، ایکسلنٹ، یہ بڑھ جائیں گے، وہاں دیہاتوں میں کام بھی ملے گا، پیسے بھی آئیں گے. پر کچھ ان کے پاس ایسے ساتھی ہیں جو ان کو بول رہے ہیں کہ باہر سے آدمی لے آؤ، انڈسٹری ڈیولپ کر لیں گے، بینکنگ کر لیں گے، آئی ایم ایف کر دیں گے. ان لاجکس میں کہیں پہ بھی لاجک نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ انڈسٹری کو کیسے بڑھائیں گے؟ کاسٹ آف پروڈکٹس جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم بینکنگ کو بہتر، بینک تمام منافع پہ جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اور نقصان میں کون جا رہا ہے؟ عوام جا رہی ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیں، ہماری مجبوری ہے. دیکھیں آج اگر ہم بات کر رہے ہیں، ہم اسلامک، ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، مدینہ کی ریاست میں تو اسلامک بینکنگ ہے. آج ہم اسلامک بینکنگ سے دور ہو چکے ہیں، ہم انٹرسٹ کی طرف جا رہے ہیں، سود کی طرف جا رہے ہیں. جو ملک سود کے مدد سے کھڑی ہوگی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ میں آج دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. ہمیں مجبوراً، جیسے کہتے ہیں نا اسلام میں کہتے ہیں مجبوراً، تو کہتے ہیں آپ کوئی بھی حرام چیز بھی کھا لیتے، پر اس کی ایک حد ہوتی ہے، لمیٹیشنز ہوتی ہے. اس حد کو ہم کہاں پار کریں گے؟ اگر اسی طرح ہم لوگوں کو بلا بلا کے کرتے رہیں گے تو ہمیں یہ کوئی پالیسیز نظر نہیں آ رہی. پالیسیز یہ ہے، دیکھیں سیدھی بات ہے کہ یہاں سے آپ پاکستان میں آج عمران خان صاحب کو کیا چاہیے؟ He needs PhD people. He needs people who can research. He needs analysts, تجزیہ کار. ہم یہاں بیٹھے ہوئے کتنے مجھ سے ماہر کئی لوگ بیٹھے، ہم تو آج کے بچے ہیں ان کے سامنے، تجزیہ کار آپ کو بتائیں گے. چائنا میں کیا ہوتا ہے؟ تجزیہ کار بتاتے ہیں کہ اب تیل کی قیمتیں آگے بڑھنے والی ہے، وہ ریزرو ٹینکس میں اپنے تیل جمع کرتے ہیں. ہمارے یہاں کون سا؟ ہمارے تو ٹینڈر بیس ہوتا ہے جی، ٹینڈر ڈالو، پھر وہی وہ نیب آئے گی پکڑ لے گی. تو کیا کوئی ایسی آپ لوگ کوئی ایک ایسا سجیشن حکومت تک نہیں پہنچا سکتے کہ اینالسٹ کی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کیا جائے؟ ان سے ڈفرنٹ، ہر ڈومین کا یا ہر بیٹ کا ڈفرنٹ اینالسٹ ہوتا ہے اکثر جی، تو ان کو ان کی بیٹس کو دیکھتے ہوئے، ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے یوٹیلائز کیا جائے. کوئی ایسا سجیشن نہیں فارورڈ کر سکتے آپ؟ دیکھیں ہم مختلف چینلز پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تجزیہ کار جو اتنے ٹی وی پہ آ کے بڑے آسان، جیسے شبر صاحب بھی کہتے تھے تجزیہ، ان سے بلا لیا، ان کو کہا کہ آپ کریں، اب کریں کام.
دیکھیں بات یہ ان کی تجزیے نے فائدہ دے دیا ان ٹرمز آف اب یہ ہے کہ آپ نے میں آج آپ سے کہتا ہوں تجزیہ کار وہ ہوتا ہے ڈیزگنیشن یا پاکستان کے سوری میں تجزیہ کار اسے مانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ملک و مفاد کے لیے مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, آپ مجھے بلائیں, میں صاحب حیثیت ہوں, میں آپ کے پاس روزانہ آؤں گا, جو آپ کے FBI کے چیف ہے میں اس کو ساتھ ہیلپ. دیکھیں ہم سینئرز کا کیا کام ہوتا ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کل کو المینا کو ہٹا دیں آپ مجھے لا دیں, ٹھیک ہے نا, میرا کام یہ ہے کہ مجھے المینا کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ میں پاکستان کے, کیونکہ میں کتنے سال زندہ رہوں گا. جب ہم یہ سوچ رکھیں گے نا کہ نہیں جی آپ بہت اچھا پروگرام اپریشیٹ کریں, اور جہاں آپ کی خامیاں آپ کو بتائیں. اس ملک کے اندر ہر آدمی مانگتا ہے لیڈر بننے کو, ہر آدمی چاہتا ہے FBR کی نوکری بن جائے, ہر کوئی چاہتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک بن جائے. اتنے ہی قابل تھے, اتنے ہی پاکستان سے محبت کرتے, آپ پاکستان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی نوکری. آپ کو پتا ہے کروڑوں روپے کی نوکری جو ہے ہمارے مختلف اداروں میں دی جا رہی ہے, جو آپ کہتے ہیں نا فسکل پالیسی. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم سیلری پہ آ رہے ہیں, جو ان کو باہر مل رہی تھی اس سے کافی کم سیلری. دیکھیں باہر کی سیلری سے آپ کیا کمپیئر کر رہے ہیں, وہی پیٹرول کی قیمت بہت سستی ہے, تو یہاں پہ غریب آدمی کی دیاری بھی تو دیکیں, جی طرز زندگی بھی تو دیکھیں. بالکل. رافیہ کیا کہیں گی آپ اوور آل پیپلز پارٹی کے سٹانس کے حوالے سے, کیا جو وہاں پہ فردر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انٹیریئر سندھ کے حوالے سے دیکھ لیں یا اربن سندھ کے حوالے سے دیکھ لیں؟ دیکھیں ڈیولپمنٹس تو اپوزیشن کا کرٹیسزم تو ہم دیکھ رہے ہیں, اپوز کرنا تو دیکھ رہے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیولپمنٹس دیکھیں تیزی سے ہماری روڈز بن رہی ہیں, تیزی سے ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو وہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اسپیشلی چیئرمین جو ہیں وہ اپنی, اب ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہ خود اپنی نگرانی میں سارے کام کرواتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کیونکہ وہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے, وہ ویژن رکھنے والا انسان ہے, تو وہ اپنے اس حساب سے جو کہ وہ سارے کچھ سیکھ چکا ہے, جو تجربات اس کو اپنی ماں سے حاصل ہوئے, جو کیونکہ ان کی تربیت انہوں نے کی, اور جو اپنے وہ وہاں سے پڑھ کے آئے, تو وہ ساری چیزیں وہ یہاں پر سب کچھ یہاں امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بے چین ہیں بہت زیادہ, اور وہ کر بھی رہے ہیں. دیکھیں لیکن ٹائم لگتا ہے, لیکن اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت بہت زیادہ سندھ کو ڈیولپ کر چکے ہیں. ہمارا کام نظر نہیں آتا, اصل میں کہیں پر رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے, اور ہمارے پاس ہم میڈیا ہینڈلنگ نہیں کر سکتے, ہماری یہ خامی ہے. آپ لوگ کے پاس یہ ہماری ایک خامی ہے. نہیں پیسے کی بات نہیں ہے, پیسہ ہم تو بہت غریب پارٹی ہے, پیپلز پارٹی سب سے زیادہ غریب پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب, وہ ان کا بڑا دل ہے, وہ بڑے پیسے میں تو کہتا ہوں ان تمام پارلیمنٹ والوں کو اپنی تنخواہ لینی نہیں چاہیے, صاحب حیثیت سارے ہیں. آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے پاس بھی بہت بڑا دل ہے, وہ بھی اتنا کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ بھی لگا لیں. کسی کوئی نہ کوئی ایسی چیز, ایک سٹانس ایسا آتا ہے جس کو پیپلز پارٹی بہت زیادہ کیچ کر رہا ہوتا ہے, اور سرٹن کچھ اسپیسیفک میڈیا چینلز ہیں وہ اس کو بار بار لیم بات کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے میڈیا اسٹریٹجی, میڈیا کے کچھ چینلز نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بہت ایماندار بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں, بالکل نہیں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں المینا, یہ بات آپ نہیں کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اچھی بات ہوتی ہے وہاں ہمارے سر پہ پگڑی رکھ دی جاتی ہے, اور جہاں ذرا سی بھی ہمارے یہاں سے لغزش ہوتی بھی نہیں ہے, امکان ہوتا ہے اگر, تو ہماری مٹی پلیت کر کے رکھ دی جاتی ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں, یہ بھی تو وہی میڈیا چینلز اور وہی سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. بہت بڑے بڑے صحافیوں کا جو ہے آپ لوگ کے بڑا گہرا ساتھ, آپ نے جو بات کہی ہے, گہرا ساتھ تو انہوں نے بات جو کہی ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. تمام سیاستدانوں کا یہی عالم ہے. پی ٹی وی کے MD کو 24 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں. مجھے بتائیں کون سے چینل کو جو اتنا سینئر پوزیشن پہ جدھر 24 لاکھ روپے بنگلہ, گاڑی, ہر چیز دی جاتی ہے. جو اینکرز بیٹھے ہوئے, میں کیا کہوں, پی ٹی وی کی پارٹی کو نہیں چلا رہی نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, تمام کوئی نہ کوئی چینل سے منسوخ ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں نا, اب آپ کی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی اس سیلری کا جو جہاں پہ, اگر آپ سر اینکرز کو چھوڑ دیں, اگر کل کو آپ لینڈ کروزر میں گھومیں گی, میں سمجھ جاؤں گا آپ کتنی لائق ہو گئی ہیں. ابھی آپ لائق نہیں ہے نا, میں لینڈ کروزر میں نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں. تو وہ یہ سوالات دیکھیں جو ہم بات کریں ملک کو بہتر کرنے کی, ملک کو بہتر کرنا ہے, اداروں سے آئیں. آپ دیکھیں کچھ آفیسرز کے پاس لینڈ کروزرز ہیں. ادارے تو آپ تباہ کر دیے ہیں نا, ادارے تو تباہ ہو رہے ہیں, آپ تباہ کر رہے ہیں اداروں کو. نہیں, یہ تباہ ہوتے ہیں رافیہ, یہ اگر ٹھیک ہو FBR کے چیئرمین کی کیا تنخواہ ہوگی, گورنر اسٹیٹ بینک کی کیا تنخواہیں ہوگی. چلیے جیسے آپ نے ایک پی ٹی وی کے انسٹیٹیوشن کی بات کی, پی ٹی وی کی چلیں بات کر لیتے ہیں. وہاں پر آپ تو MDs کی بات کریں, میں
کیونکہ میرا ڈومین ہے, میں اس کی بات کروں گی. جی. مجھے میں پرانا مجھے نہیں پتا, میں ابھی پچھلے 2 سال کا جب سے میں براڈ کاسٹ پریکٹس کر رہی ہوں, جی, لاسٹ 2 ایئرز میں کبھی کوئی آپ نے کمپیٹنٹ اسکرین فیس دیکھا ہے پی ٹی وی پر؟ کون سے اینکرز ہیں وہاں پہ؟ سیلریز آپ کو پتہ ہے ان کی, ہم لوگوں کی اور ان کی دیر از اے ہیوج ڈفرنس. چلیں بتا دیں آج آپ کی کیا سیلری ہے؟ بہت سارے سر, میری رینج وائنڈ اپ کیوں کیا چاہ رہے ہیں بند کر دیں. نہیں, بات یہ ہے, بات ہمیں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کرنی ہے, ہم ملک سے محبت کرتے ہیں, نہ پی ٹی وی میں بھی اچھے لوگ ہیں, تو کیا ہر ہم جگہ اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی سیلریز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارے غریب کی تنخواہ کم تر ہوتی جا رہی ہے. آپ ایم این او, ایم پی او, پی ٹی وی او, گورنمنٹ کا پی این ایس سی او, پنجاب والوں کی پتہ نہیں کس مداخلت سے جو پنجاب والوں کی سیلریز تھیں وہ نوٹیفیکیشن رک گیا, ورنہ تو وہ کہاں تک بڑھائی جا رہی تھی. یہ تو دیکھیں. ایک آخری بات میں کہوں گا, وہ جو بیچارے پولیس والے جو کام کر رہے ہیں نا, ان کو 2TV موٹر سائیکل, اور جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں ان کو لینڈ کروزر. یہ ایک ناانصافی. آپ رافیہ کچھ کنکلوڈ کرنا چاہیں؟ میں یہی دیکھیں, آئی ایم ایف جو ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. آپ کی جو شرائط ہو رہی ہیں, جو ساری چیزیں وہاں پر آپ آئی ایم ایف کے لوگ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں, اور جو ان کے پاس گروی رکھ دیا آپ نے اپنے اسٹیٹ بینک کو, اس کا جواب دیں. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں, جو پاکستان کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جو ہے انویسٹمنٹ جو وہاں سے لے رہی ہے, تو اس کا جو ہے اس کو پبلکلی اناؤنس کرنا چاہیے کہ کن ٹرمز کے اوپر ہو رہا ہے. یہ اپوزیشن کا کہنا ہے, تاکہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اور عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ کن ٹرمز کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور فردر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو بھی پبلکلی جو ہے ایڈریس کیا جائے, اس کے حوالے سے بتایا جائے, تاکہ عوام اپ ٹو ڈیٹ رہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں ٹویٹر پر فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ALVENAAGHA. That's all for today. Allah Hafiz. God bless you all.